الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے غزوہ احزاب کا ذکر شروع فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا مسلمانوں کو وہ لفظ اذکروا سے شروع ہوتا ہے۔ اذکروا نعمت اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کا تذکرہ کرو۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو اور شکر ادا کرو اس رب کا کہ جس نے تمہیں غزوہ احزاب میں فتح نصیب فرمائی۔ انسان اپنی افرادی قوت کے بل بوتے پر یا اپنے پاس موجود وسائل کی قوت پر انحصار تو کرتا ہے، لیکن حقیقتاً فتح اور حقیقتاً جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو مسلمانوں کو شکست بھی مل سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے خاص کلمے کے ساتھ، اپنی خاص مدد کے ساتھ اپنے بندوں کو دنیا میں فتح نصیب فرمائی۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی اپنا ہاتھ کھینچ لے تو بتاؤ پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ حقیقت مدد اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آتی ہے، وہ چاہے بدر کے میدان میں ہو، وہ چاہے احد کے میدان میں ہو۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے تھے تو یہ کہہ کر واپس آئے تھے کہ آئندہ سال پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، لیکن سن 4 ہجری میں کسی مصروفیت کی وجہ سے اور کفار کی طرف سے کوئی اعلان نہ ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال کوئی جنگ نہ کی، لیکن مدینہ کے ارد گرد حفاظتی دستے گھوما کرتے تھے کہ کہیں مدینہ پر کوئی انجانے میں حملہ نہ کر دے۔ سن 5 ہجری کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں جب مدینہ میں آپ کو 5 سال ہو چکے تھے، آپ نے یہودیوں کے 3 قبیلوں میں سے 2 قبیلے مدینہ سے نکال دیے تھے۔ ایک تھا بنو قینقاع اور ایک تھا بنو نذیر۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی تھی، آپ کے خلاف قتل کی سازش تیار کی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا۔ یہ یہاں سے نکلے اور خیبر کی جگہ پر جا کر آباد ہو گئے۔ یہاں کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا اور اس نے سب سے پہلے قریش کے پاس جا کر یہ بات کہی کہ دیکھو مسلمان روز بروز اپنی قوت میں بڑھ رہے ہیں، تم یوں کرو کہ ہم تمہاری پوری مدد کریں گے، تم مدینہ پر چڑھائی کرو، ادھر سے ہم تمہارے ساتھ آ ملیں گے اور ہم اکٹھے مل کر مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ قریش نے آمادگی کا اظہار کیا تو یہ لوگ اٹھ کر، یہ جو یہودی تھے، یہ چلے گئے غطفان کے پاس۔ بنو غطفان یہ بھی ایک قبیلہ تھا، حذیل بھی ایک قبیلہ ہے، مرہ بھی ایک قبیلہ ہے، بنو اشجع بھی تھا۔ یہ ان سب کے پاس ایک ایک کر کے گئے اور سب کو اپنی مدد کا یقین دلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، اپنی لڑائیاں بعد کی لڑائیاں ہیں، پہلے اس فتنے کو ختم کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا ہے۔ سارے لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ ایک طرف سے یہودی اپنے قبائل اور اپنے افراد اپنی فوج لے کر آئے اور دوسری طرف سے قریش نے اپنی فوجوں کو اٹھایا اور یہ سارے یکبارگی مدینہ کی طرف پیش قدمی انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے ارد گرد خندق کھدوا لی۔ مدینہ کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ یہاں پر 3 طرف سے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 طرف سے حملہ کیا گیا۔ اس میں تطبیق درمیانی راستہ جو بات کو سمجھنے کے لیے ہم نکال سکتے ہیں، ایک حملہ تو ہوا تھا مدینہ میں شمال کی جانب سے، ایک حملہ ہوا تھا جنوب کی جانب سے، اور ہوئے یہ دونوں ایٹ اے ٹائم تھے۔ اور تیسرا حملہ جو تھا، جو تیسری طرف سے فوج آئی تھی، وہ اندر جو یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ تھا،
جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد بندی ہوئی تھی کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو یہ بنو قریظہ ہماری مدد کریں گے، اور اگر بنو قریظہ کو کسی نے نقصان پہنچایا تو ہم مسلمان بنو قریظہ کی مدد کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے عین موقع پر بد عہدی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لا عقد بیننا و بین محمد ولا عہد، ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عقد نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، یہ ہمارا دشمن اور ہم اس کے دشمن۔ حالات اتنے کڑے اور سخت تھے کہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کر ایک ہی بار میں اسلام کے خلاف اکٹھے ہو کر، یہ تاریخ میں صرف ایک ہی واقعہ ایسا ملتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کی حالت اتنی ماڑی ہوئی ہو۔ مسلمان تعداد میں 1000 تھے، لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ 3000 تھے، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت سے واضح یہی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں سنتے ہیں، کہ وہ 1000 مسلمانوں کا لشکر تھا جنہوں نے اس موقع پر نفسیاتی طور پہ بھی جنگ لڑی، اور موسمیاتی طور پہ موسم بڑا شدید خراب تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ 3 اطراف سے مسلمان پسے ہوئے تھے، نہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کر پا رہے تھے اور نہ ہی ایک طرف اپنے آپ کو بچا پا رہے تھے۔ سامنے کافر ہیں، درمیان میں خندق ہے، اور دوسری طرف مسلمان ہیں۔ کافروں کے اب ویک پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ جب وہ مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ہمیں خندق کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو ابو سفیان نے کہا کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چال چلی ہے جس سے پہلے عرب لوگ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، کیونکہ یہ محاصرہ تو کرنے آئے نہیں تھے، ان کا بس ذہن یہ تھا کہ ہم حملہ کریں گے، سارے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے جب اس صورتحال کا سامنا کیا تو مجبوراً ان کو مدینہ کو گھیرے میں لینا پڑا، کرفیو لگ گیا۔ اب مسلمان نہ اس طرف جا سکتے تھے، نہ وہ لوگ اس طرف آ سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے وہ خندق پار کر کے دوسری طرف آئے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ سارا دن لڑائی میں گزر جاتا تھا اور مسلمانوں کی کئی نمازیں اس میں قضا ہو جاتی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ ان کافروں کو برباد کرے، میں ان کی وجہ سے ابھی تک عصر کی نماز نہیں ادا کر پایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دوسری سائیڈ پر تھے اور عمر اس سائیڈ سے آئے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ ما صلیتنا، اللہ کی قسم ہم نے بھی نماز نہیں ادا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مغرب کے وقت میں اذان ہوئی، اور پھر آپ نے پہلے عصر کی نماز ادا کی اور بعد میں آپ نے اپنی مغرب کی نماز ادا کی، اور آپ نے بد دعا کی اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں ہماری درمیانی نماز سے غافل کر دیا۔ خیر واقعات تو اس غزوے کے بہت زیادہ ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی مدد بھی آئی جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس میں پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اس کا اجمالی سا ذکر میرا بھائی یہ ہے کہ جب کفار نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ایک جگہ سے خندق تنگ تھی، تھوڑی کھدی ہوئی تھی، چوڑی کم تھی وہ، تو وہاں سے چند کافروں نے، جن میں اکرمہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا وہ بھی تھے، انہوں نے، اور عمر بن عبد ود یہ ایک شخص تھا جو 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا، انہوں نے مل کر چند سواروں کے ساتھ اس خندق کو کراس کیا اور دوسری سائڈ پہ مدینہ کے اندر آ گئے۔ مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا، عمر بن عبد ود مارا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، اور باقی سارے جو ہے وہ مار کھا کر بھاگ گئے۔ اس کے علاوہ اس غزوہ کا جو مشہور واقعہ ہے جس سے ان کی تعداد 1000 ثابت ہوتی ہے، صحابہ کرام بھوک سے دو چار تھے۔ حالت کچھ ایسی تھی کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فوجی کو ایک مٹھی بھر کے یا 2 مٹھیاں بھر کے یا 1 لپ بھر کے ہمیں جو دیے جاتے تھے، اور جو وہ پکائے جاتے تھے بدبودار چربی کے اندر، جب وہ پکا کر ہمیں دیے جاتے تھے تو ہم ان کو کھاتے تھے اور وہ ہمارے گلے میں اٹکتا تھا کہ اس کی سمیل بہت زیادہ ہوتی تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر اپنی بھوک کی شکایت کی، اے اللہ کے رسول ہم بھوکے ہیں، اور یہ کہہ کر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی دل جوئی کے لیے اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام یہ صورتحال دیکھ کر نہ صرف یہ کہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے، بلکہ ایک صحابی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے گھر میں اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا جو کا آٹا ہے اور تھوڑا سا گوشت ہمارے پاس موجود ہے۔ کہا پھر تم کھانا تیار کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے، تو میں آپ کو اور آپ کے ساتھ 1-2 بندوں کو لے آتا ہوں تو آپ کھانا کھا لیں گے۔ تو جا کر جب انہوں نے کھانا تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر کان میں کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اور آپ کے ساتھ 2-3 بندے جو ہیں وہ ہمارے گھر میں آئیے، کھانا کھائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنا پکایا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہی 3-4 بندوں کا ہے۔ کہا بہت اچھا ہے اور بہت عمدہ ہے، تم گھر چلو، اپنی بیوی کو کہنا نہ تو چولہا بجھائے، نہ ہنڈیا اتارے اور نہ ہی تندور بند کرے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا چلو بھائی جابر کی طرف دعوت ہے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس گھر میں چلے گئے، 10 بندے اندر جاتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہنڈیا میں سے سالن نکال کر روٹی کے اوپر رکھتے اور لوگوں کے اندر تقسیم کرتے جاتے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ تو ہنڈیا ختم ہو رہی تھی اور نہ ہی تندور میں سے روٹیاں نکلنا بند ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ سارے بندوں نے کھانا کھا لیا اور وہ 1000 کے درمیان تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، گو کہ بعض روایات سے 3000 بھی ثابت ہوتا ہے، اور لوگوں میں مشہور بھی یہ ہے۔ اپنا اپنا موقف ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیدنا جابر نے ایک طرف کے لوگوں کو کھانا کھلایا ہو، دوسری طرف کے لوگوں کو نہ بلایا گیا ہو، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ خیر روایات کے اندر بات آتی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی مدد بھی بڑی زیادہ نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن رواحہ کی بھانجی وہ اپنے مٹھی کے اندر چند کھجوریں لے کر آئی اور اس کو اللہ کے رسول نے دیکھا، ہاں بھائی بچی کدھر جا رہی؟ تو کہنے لگی میری والدہ نے کچھ کھجوریں بھیجی ہیں کہ اپنے ماموں کو دے آؤ۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ مجھے دے دو، اور اس نے وہ اللہ کے رسول کو دی اور آپ نے اپنی چادر کے اوپر ان کو رکھ دیا اور ساری فوج کو بلایا کہ آؤ بھائی آ کر کھجوریں کھا لو۔ ساری فوج نے کھجوریں کھا لی اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی ان کھجوروں کو کناروں سے اٹھا کر اوپر پھینک رہے تھے اور وہ کھجوریں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، ہم سب نے رج کر وہ کھا لی تھی۔ گو کہ اللہ کی مدد بھی بڑی زیادہ آئی، لیکن یہ ایسا موقع تھا، ہم آنے والی آیات میں پڑھیں گے کہ کلیجے منہوں کو آ رہے تھے اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ہم نے ختم ہو جانا ہے، ہمارے بیوی بچوں نے بھی زندہ نہیں رہنا ہے۔ یہ بڑے سخت اور کڑے حالات تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاصرے کے بالکل آخری ایام میں جس رات طوفان آنا تھا، اللہ رب العالمین نے یہ مدد فرمائی کہ اللہ نے طوفان بھیج دیا سخت سردی کے موسم میں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت ایک آدمی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم کہ اگر میں غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا تو میں ان کی ضرور مدد کرتا۔ سیدنا حذیفہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی تھی، تو کہنے لگے کیا تو ان کی مدد کرتا؟ کہنے لگا ہاں اللہ کی قسم میں ضرور اللہ کے رسول کی مدد کرتا۔ سیدنا حذیفہ کہنے لگے پھر سوچ لو جو تم کہہ رہے ہو کیا تم کر سکتے تھے اس وقت؟ کہنے لگا ہاں اللہ کی قسم میں کرتا۔ سیدنا حذیفہ کہنے لگے تم کیسے کر سکتے تھے؟ جبکہ مجھے یاد ہے کہ اس رات جس رات طوفان آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کو مخاطب کر کے کہا کون ہے جو جا کر کافروں کی خبر لے کر آئے؟ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے ایک بندہ بھی کھڑا نہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کہ کون ہے جو کافروں کی خبر لائے؟ تو پھر بھی کوئی بندہ نہ کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ کون ہے جو جا کر کافروں کی خبر لائے؟ تب بھی کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا کم یا حذیفہ، حذیفہ آپ کھڑے ہوں اور جا کر کافروں کی خبر لائیے۔ کہا اتنے سخت اور کڑے حالات تھے جہاں وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، محبت کی تھی، آپ کے ساتھ وفا تھی، وہ کھڑے نہ ہو سکے اتنے کڑے حالات میں، تو وہاں پر کیسے کھڑا ہو سکتا تھا؟ پھر سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا اور مجھے کہا کہ جاؤ جا کر کافروں کی خبر لے کر آؤ اور ان کو جو ہے وہ اس بات کا موقع نہ دینا کہ وہ میرے اوپر حملہ کریں،
یعنی کہ تم ان پر کوئی حملہ نہ کرنا، کسی بندے کو قتل کر کے نہ آنا۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کڑاکے کی سردی تھی، اتنی شدید سردی تھی، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول کی بات کو مان کر میں ان کی طرف چلا تو مجھے یوں لگا جیسے ٹھنڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں، مجھے یوں لگا جیسے میں ایک سائے کے اندر ہوں اور مجھے سردی لگ ہی نہ رہی تھی، حتیٰ کہ میں کافروں کے لشکر کے اندر گھس گیا۔ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان آگ تاپ رہا تھا، میں نے تیر کھینچا اور میں اس کے مارنے ہی والا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول کی بات یاد آ گئی کہ ان میں سے کسی بندے کو تم نے مارنا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اس کو مارتا تو وہ مر جاتا ادھر ہی، لیکن اللہ کے رسول کی بات مان کر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ پھر میں اس لشکر کے اندر جا کر گھسا اور میں نے وہاں پر ان کی باتیں سننا شروع کی۔ ابو سفیان کھڑا ہوا، اس نے کہا لوگو تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ہر بندہ اپنے ساتھ والے بندے کو پہچان لے، کہیں محمد نے اپنا کوئی جاسوس نہ یہاں پر بھیجا ہوا ہو۔ لوگو تم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کی ہوا اکھڑ گئی ہے، ہمارے اندر اب کچھ باقی نہیں رہا، جانور مر رہے ہیں اور لوگ بھی بد دل ہو رہے ہیں، اس لیے جلدی جلدی جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے خیمے یہاں سے اٹھاؤ اور بھاگ چلو۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی کہ اپنے ساتھ والے بندے کو پہچان لو تو میں نے اپنے ساتھ والے بندے کے ران کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا تم کون ہو؟ تو اس نے مجھے اپنا نام بتایا۔ پھر میں نے فوراً اپنے بائیں ہاتھ والے بندے کے اوپر ہاتھ مارا اور اسے کہا بھئی تم کون ہو؟ تو اس نے بھی اپنا نام بتایا، گویا میں نے ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ مجھ سے پوچھ سکیں۔ تو پھر میں نے ان کی خبر لی اور میں واپس آیا تو پھر مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں حمام کے اندر چل رہا ہوں، مجھے سردی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے واپس آیا، آ کر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول کے قریب جو ہے میں کھڑا ہوا تو آپ نے اپنا وہ کمبل اتار کے مجھے دیا جس میں آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ میں نے وہ کمبل اپنے اوپر لیا اور سو گیا، حتیٰ کہ میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ اللہ کے رسول آئے اور آپ نے آ کر مجھے جگایا اور کہا قم یا نعمان، اور بہت زیادہ سونے والے اب اٹھ بھی جاؤ۔ اور میں نے جب اٹھ کر خندق کے پار دیکھا تو وہ سارا میدان صاف ہو چکا تھا، کفار شکست کھا کر بھاگ چکے تھے، ان کی ہنڈیاں الٹ چکی تھیں، ان کے جانور مر چکے تھے اور کسی کافر کا وہاں پر کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ وہ مدد تھی جس کے متعلق اللہ اس آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکروں نے ہلہ بول دیا تھا، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم عاد کو مشرق کی طرف سے آنے والی ہلاک نے تباہ کیا جسے دبور کہا جاتا ہے، اور میری مدد کی گئی مغرب کی طرف سے آنے والی ہوا جسے صبا کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مشرکین کو یہاں سے بھگا دیا۔ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ہوا کے ساتھ وہ لشکر بھیجے جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کی مدد صرف غزوہ احزاب میں ہی نہیں آئی، غزوہ احد میں بھی آئی ہے، غزوہ بدر میں بھی آئی ہے، غزوہ حنین میں بھی آئی ہے۔ بلکہ ہمارے استاد شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ نے لوگوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو، تو انہوں نے گائے ذبح کی، جس کی وجہ سے فساد کھڑا ہو گیا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا، مسلمانوں نے بھی جوابی حملہ کیا، تو کفار کا ہندوؤں کا زیادہ نقصان ہوا۔ انہوں نے کیس کر دیا، کیس عدالت میں گیا تو عدالت نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں سے پہچانو جس نے تمہیں مارا ہے، جس نے زیادہ قتل کیے ہیں، ہم اس کو پکڑے اور اندر کریں۔ تو جب سارے مسلمان وہاں پر پیش کیے گئے تو ہندوؤں نے کہا کہ ہماری تو ان سے لڑائی ہوئی نہیں، ہماری تو لڑائی ان لوگوں سے ہوئی تھی جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سفید گھوڑوں کے اوپر وہ سوار تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ان میں سے تو کوئی بندہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اصل میں جب کوئی بندہ، کوئی مسلمان اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور بھی ضرور نازل کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، وہ فرشتے اللہ نے اس وقت بھیجے تھے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ احد میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے ابھی کافر کے اوپر اپنی تلوار یوں اٹھائی ہی تھی کہ اس کا چہرہ یہاں سے پھٹ گیا اور وہ دو ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا۔ تو
تو میں نے دیکھا اوپر کی طرف تو ایک شخص تھا جس کا سر گنجا تھا اور چتکبرے رنگ کے گھوڑے کے اوپر وہ سوار تھا. وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو. تو اللہ کے رسول یہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام مسکرا دی اور آپ نے کہا اللہ کے بندے یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو تیری مدد کے لیے آیا تھا. وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ کے وہ لشکر ہیں جن کا ہمارے ساتھ کہہ لیں کہ ہم اپنی آنکھ سے ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ کے لشکر کتنے ہیں؟ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ہمیں نہیں پتا کہ تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں. اللہ رب العالمین یہ بات فرماتے ہیں تجھے نہیں معلوم کہ تیرے رب کے لشکر کتنے؟ ہوا بھی اللہ کا لشکر ہی ہے اور فرشتے بھی اللہ کا لشکر ہی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ اس عمل کو دیکھ رہا تھا، خوب باخبر تھا جو تم کر رہے تھے. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ مسلمان کتنے پسے ہوئے ہیں. اللہ دیکھ رہا تھا کہ تمہارے کلیجے تمہارے منہوں کو آ گئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی خاص رحمت سے تمہاری مدد فرمائی. اس لیے اس وقت کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو.